نشے کی بیماری، جوئے کی بیماری، انفیڈیلٹی، یہ بے وفائی، یہ ساری بیزتی والی بیماریاں ہیں۔ اس کے بعد اگر بیزتی ہوتی ہے تو اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں بھی بیزتی ہوتی ہے، اکثر میرے جو پیشنٹس ہیں اگر ان کے گھر میں 3 بھائی اور بھی ہیں، 2 بہنیں اور بھی ہیں، تو ہمارا جو بچہ اس گھر میں رہتا ہے وہ بیزتی والا ہوتا ہے۔ جب بچے ایکول ہوتے نہیں تو انہیں ایکول ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، اداروں میں لوگ ایکول ٹریٹ نہیں کیا جاتے، جہازوں میں لوگ ایکول ٹریٹ نہیں کیا جاتے۔ سرکار کے گھر میں کوئی گریڈ 14 کا ہوتا ہے، کوئی گریڈ 16 کا ہوتا ہے، کوئی گریڈ 21 کا ہوتا ہے، فوج میں کوئی لیفٹیننٹ ہوتا ہے، کوئی میجر ہوتا ہے۔ تو دنیا میں when people are unequal they cannot be treated equally۔ سو یہ جو ڈسکاؤنٹ آپ مانگتے ہیں نا، یہ نہ مانگیں، کیونکہ بات حقیقت کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے باقی تینوں بھائیوں سے ممتاز ہو سکتے ہو۔ آپ اپنے گھر میں اور اپنے کزنز میں سے سب سے ممتاز ہو سکتے ہو اگر آپ اپنا بیگیج نکال دو۔ یہ جو پیچھے آپ نے ایک بندھا ہوا ہے نا بیگیج، اگر آپ اس کو نکال دو تو میں نے دیکھا ہے کہ جو میرے پیشنٹس ہوتے ہیں ونس وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھلانگتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں باقیوں سے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ پیچھے رہ جائیں۔ جب نشہ چھوڑ دیں، جس کا مطلب ہے کہ کم از کم 2 سال تو گزرے ہوں نشہ چھوڑتے ہوئے، اور وہ ایک سوبر انسان بن جاتا ہے، وہ ایسا بندہ بن جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ چونکہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ پہلے ہی ہوتا ہے، اور جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو وہ عقل والا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی باتیں سیکھتا ہے نشہ چھوڑنے کے پروسیس میں، وہ ایسی باتیں سیکھتا ہے کہ جو اس کی ذہانت عقل میں بدل جاتی ہے۔ سو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مفت میں نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ عزت اور احترام دینے لگیں۔ آپ نشہ جاری رکھیں، آپ جھوٹ بولنا جاری رکھیں، آپ چوری چکاری جاری رکھیں، آپ ہر دوسرے دن پولیس میں پھنسے ہوں تو پھر آپ کا ہو کہ جی میری بہت عزت کرو۔ ویسے میں آپ کے گھر والوں کو ملتا ہوں تو میں ان کو کیا کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بیسک عزت جو ہے وہ میرے مریض کا حق ہے، پلیز اس کو دے دیجئے۔ ایک جو بنیادی عزت ہے، جو انسان ہے اس کو آپ ایک بنیادی سی عزت دے دیں، یعنی اس کے ساتھ بات چیت اچھے طریقے سے کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بنیادی عزت دے دیتے ہیں اپنے فیملی ممبر کو، اور احترام سے بات کرتے ہیں اور ایمانداری سے بات کرتے ہیں، تو آپ مشکل سے مشکل بات کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو علت ہو کہ آپ لمبے عرصے تک آپ نے کھل کے فیملی کے ساتھ یا کسی اور سے بات نہیں کی تو مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر شروع سے یہ وتیرہ اپنایا جائے کہ ایمانداری سے بات کرنی ہے اور احترام سے بات کرنی ہے تو آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک کلائنٹ ہیں جو کہ کسی اور شہر میں کسی اور ٹریٹمنٹ ہمارا سینٹر ہے، اس میں ان کا بچہ زیر علاج ہے اور وہ ریلیپس ہوئے ہیں، اور ان کے فادر کا انفیڈیلٹی کا مسئلہ ہے، اور بڑی قیامت سی اس گھر میں جیسے مچی ہوئی ہے اس مسئلے کی وجہ سے بھی۔ اور میں اپنے سینٹر کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان سے بات کریں کہ یہ جو آپ کا انفیڈیلٹی کا مسئلہ ہے اس کا کچھ کریں، اس کا کوئی حل کریں، اور ورنہ آپ کے گھر میں یہ فساد چلتا رہے گا۔ تو میرے سینٹر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے آدمی ہیں، وہ بہت اونچے آدمی ہیں، وہ بہت لمبے آدمی ہیں۔ میں نے کہا کوئی 18 فٹ تک کے ہیں یا زیادہ ہے؟ اور پھر میں نے کہا میرے سے بات کرائیں۔ تو 2-3 منٹ بات کرنے کے بعد میں نے ان سے زوم پہ کہا کہ آپ کا ایک مسئلہ ہے جس سے گھر میں کافی فساد ہے، اور وہ انفیڈیلٹی کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کوئی برا نہیں منایا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، ایسا مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ۔ پھر انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن لائے کہ دیکھو میں نے زندگی میں اتنے کام کیے، دیکھو میں نے یہ کامیابیاں حاصل کی، میری وجہ سے لوگ کھاتے پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ ویسے بھی دیکھیں نا علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں،
فلانے نے اتنی شادیاں کی تھیں، ہمارے نانا جی نے یہ کیا تھا، ہمارے دادا جی نے یہ کیا تھا، تو اس سے جواز بنتا ہے کہ میں بھی کروں، ہر بڑے مسلمان نے زیادہ شادیاں کی تھیں تو میں بھی تو کر سکتا ہوں نا. تو اس طرح تو میں نے کہا دیکھ، چوری اور شادی میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ چوری کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو چوروں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دلہوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں آؤ جی منڈا ویکھن چلیے. پھر تو یہ سننے کو ملے گا. لیکن جو کام چوری سے کیا جائے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور اس سے کسی کو استثناء حاصل نہیں. لیکن جب آپ کسی سے کوئی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ چرس تو نہیں پیتے، آپ شراب تو نہیں پیتے، احترام سے بات کریں تو دوسرا سن لیتا ہے، پر آپ کے چہرے سے احترام جھلکنا چاہیے. ہمارے جو پیشنٹس کے فیملی ممبرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنے گھڑے کی مچھلیاں ہیں، انہاں دا کی احترام، اپنے بچے نے جو مرضی کہہ دی ہے. اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم سمجھاتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں تو بڑے پیار نال گل کرنا، تو پھر بیچ کی کہانی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیار سے جو بات کرتے ہیں وہ پیار سے بات نہیں ہوتی. دیکھیں جب میرے سامنے بیٹھ کے والدین بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پیار سے بات کرتے ہیں، پرووکنگ نہیں کرتے، اشتعال انگیزی نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے، تو پھر ہمارا ڈرون جو ہے جا کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ڈرون ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، ان دا ہیٹ آف دی مومنٹ وہ بہت بری بری باتیں کہہ دیتے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ امیجن نہیں کیا جا سکتا.